ہماری گفتگو ان ایام میں جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ پروردگار نے انسان کو جب خلق کیا تو اس کی ہدایت کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہادیوں کو مخلوق کے درمیان بھیجا ایک ہدایت نامے کے ساتھ، چاہے وہ صحف تھے چاہے وہ کتابیں تھیں، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان نے بھی اپنے سلسلے کو جاری رکھا تاکہ اللہ تک پہنچنے والے راستے میں رکاوٹ ڈالے، اور وہ کچھ کر اور نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس حق کو بدل نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ حق کو روکنے کی کوشش کروں، اور جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ وقت معلوم تک کرے گا، وہ کرتا رہے گا، اور آخری درگیری جو ہے ظہور کے بعد جو ہے وہ رجت، اور رجت کے بعد تو پھر قیامت ہے۔ تو اس نے پوری کوشش کی، اور آج وہ دنیا میں جو اس نے اپنا بازار گرم کیا اور کر لیا کہ جو اس کا خاصہ ہے، جو اس کا حصہ ہے کہ مکر، فریب، دھوکہ، جھوٹ، کرپشن، یہ سب اسی کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ بشریت کسی بھی طریقے سے سیدھے راستے پر قائم نہ رہے، لڑکھڑاتا رہے۔ وہ ہم سے غلطی کیوں ہوتی ہے؟ بہت ساری غلطیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیوں کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خوب اب مجبوری ہے، کیا کریں، سسٹم کا حصہ بن چکا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ یعنی کیوں؟ یعنی اس نے سسٹم میں یہ پینیٹریشن کی کہ اس سسٹم کو ایسا کر دوں کہ لوگ خود بخود غلط کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ آج عام معاشرے میں کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام سیدھی طریقے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ بولے مولانا صاحب سیدھی طریقے سے کراتے رہیں تو بس آپ چکر ہی لگاتے رہیں گے، کام نہیں ہونے والا۔ کچھ ساتھ میں مٹھائی وٹھائی دینی پڑتی ہے تو کام ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نیچے یا دائیں بائیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال سسٹم ایسا ہو گیا ہے۔ اب جو شریف آدمی کسی اور ملک سے آئے، سیٹ بیلٹ باندھ کے گاڑی چلا رہا ہو تو ہم مذاق ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے بھی کہیں باہر سے آیا، حالانکہ وہ قانون کی پیروی کر رہا ہے۔ سگنل پہ کھڑا ہوا ہو، سگنل بند ہو اور گاڑیاں نہیں چل رہی ہوں تو لوگ دیکھتے ہوئے جائیں گے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ سگنل پہ کھڑا ہونا ہمیں جرم لگتا ہے، سگنل توڑنا جرم نہیں لگتا ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ سسٹم کو اس نے ایسا کرپٹ کر دیا ہے کہ ہمیں وہ کرپٹ سسٹم اب اچھا لگتا ہے، اور اسی لیے اس نے ہر جگہ اپنے نظام کو، اپنے لوگوں کو بھیج دیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم کبھی بھی کسی سسٹم کے اندر بڑی جگہ پر نہیں آ سکتے جب تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحیح نہ کریں۔ مثال کے طور پر اب آپ یہ گھڑی چل رہی ہے، اب آپ بولیں گے گھڑی خراب ہے، صحیح نہیں ہے سوئیاں، تو خرابی کہاں ہو سکتی ہے؟ سب سے چھوٹا حصہ اگر سیل ڈلتا ہے تو سب سے چھوٹا ہے وہ، یا اگر کہیں جو گراریاں ہیں اس کی ان میں کہیں پرابلم ہے۔ اب آپ سوئی کو دوبارہ گھمائیں، دوبارہ ٹائم صحیح کریں، پھر خراب ہو جائے گی، پھر صحیح کریں، پھر خراب ہو جائے گی، کیونکہ اصل میں اس کے ظاہر میں مشکل نہیں ہے، اس کے باطن میں مشکل ہے، اس کے باطن میں مشکل ہے۔ خوب باطن پہ متوجہ نہیں ہوں میں، اس لیے میں اس کو دور نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اصل مشکل باطن میں ہے، ہمارے نفسوں میں مشکل ہے۔